اس وقت پاکستان چونکہ ایک ایسے خطے میں واقع ہے کہ ہم ایک کنسنٹریٹڈ ایپیڈیمک کی طرف جا رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہماری کی پاپولیشن ہے، جو زیادہ یعنی وہ لوگ جو اس ڈیزیز سے متاثر ہو سکتے ہیں، ان کی تعداد تقریباً 94,000 ہیں، جو ہمارے ملک کے حساب سے یہ بہت زیادہ ہے۔ اور دیگر جو افسوس والی بات ہیں وہ یہ کہ ان 94,000 افراد میں سے ہمارے پاس رجسٹرڈ صرف 14,000 ہیں۔ تو اس گیپ کو جو ہے نا اس کو ریڈیوس کرنا ہے۔ تو اس کے لیے میری ریکویسٹ یہ ہوگی کہ ورلڈ ایڈ ڈے کے حوالے سے کہ لوگوں میں شعور اور آگاہی ہو کہ وہ اپنے اسٹیٹس کو نہ چھپائیں۔ اگر وہ کسی رسکی بیہیویئر میں انوالو رہے ہو تو وہ آئیں، سرکاری اداروں میں، سرکاری اسپتالوں میں فری آف کاسٹ ٹریٹمنٹ اور ٹیسٹنگ ہم پرووائڈ کرتے ہیں، اور اس کا کوئی چارج نہیں لیتے ہیں گورنمنٹ کے اداروں میں۔ حکومت پاکستان وزارت صحت کے زیر اہتمام اس وقت 21 ایسے ٹریٹمنٹ مراکز ہیں پورے پاکستان میں، دور دراز علاقوں میں، بلوچستان سمیت، خیبر پختونخوا سمیت، AJK سمیت، جہاں پہ فری آف کاسٹ علاج معالجہ HIV کے مریضوں کو ہم پرووائڈ کرتے ہیں۔ 21 ایسے مراکز ہیں، اور اسی طرح 20 کے قریب ایسے مراکز ہیں جہاں پہ ہم انہی افراد کو کمیونٹی لیول پہ سپورٹ پرووائڈ کرتے ہیں۔ تو وہ بھی کمیونٹی لیول کے سپورٹ اس کو ملا کر کے 40 ایسے سینٹرز ہیں۔ تو گورنمنٹ آف پاکستان اپنی ایفرٹس کر رہی ہیں، لیکن اس کے لیے جو اسٹگما اور ڈسکرمنیشن جس کے ساتھ اٹیچ ہیں، اس کے لیے ہماری اپیل ہے لوگوں سے کہ اگر اس کا اسٹیٹس اس کو پتہ نہیں ہے اور وہ کسی رسکی بیہیویئر کے حامل رہے ہوں تو وہ کائنڈلی آ کر کے اپنا اسٹیٹس چیک کر لیں، اور اگر اس کا خدا نخواستہ پازیٹیو آ جاتا ہے تو ٹریٹمنٹ جو ہے نا وہ فری آف کاسٹ اویلیبل ہے۔ ملٹیپل چیلنجز ہیں جو کمیونٹی کے لوگ فیس کر رہے ہیں۔ اس میں ایک جو غیر مساویانہ رویہ ہے، تفریق ہے، سٹگما ہے، ڈسکریمنیشن ہے، یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے، پرابلم ہے جو فیس کر رہے ہیں لوگ۔ پھر جو پاورٹی ہے وہ ایک بہت بڑا ایشو ہے، کیونکہ جب ایک اکنامیکل کنڈیشن آپ کی اچھی نہیں ہوگی تو آپ ان سروسز تک جو گورنمنٹ کی طرف سے یا NGOs کی طرف سے یا کسی بھی ڈونر ایجنسیز یا UN ایجنسیز کی طرف سے ہیں، تو ان تک ایکسیس کرنے کے لیے آپ کو ایک آپ کی جیب میں پیسے ہونے چاہیے، وہ نہیں ہیں تو وہ ایک another that is a problem۔ اور ادروائز پاکستان میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ غریبوں کی بیماری ہے، تو ان کی ایک جو اکنامک کنڈیشن ہے وہ ایک another بہت بڑا چیلنج ہے۔ پھر اسی کی وجہ سے جو سٹگما اور ڈسکریمنیشن ہے اس کی وجہ سے ہیلتھ کیئر فیسلٹیز میں آپ کو ہیلتھ سروسز بھی ڈینائی ہونے کے کیسز سامنے آتے ہیں۔ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن سے جو انفیکٹڈ لوگ ہیں، ان کے جو بچے ہیں، ان کو جو فائر کرنے کے جو ہے وہ انسیڈنٹ سامنے آتے رہتے ہیں لگاتار۔ پھر اسی طریقے سے لیک آف اویئرنیس جو ہے، پھر ان کمیونٹیز تک جو یہ کمیونٹیز ہیں جن کے اندر یہ HIV یا ایڈس پایا جاتا ہے، ان کمیونٹیز تک ایکسیس کرنا بہت مشکل ہے۔ کیوں کہ وہ اس ڈر اور اس خوف کی وجہ سے لوگ سامنے آنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو یہ ملٹیپل چیلنجز ہیں، بیسیکلی کوئی ایک چیلنج نہیں ہے جو فیس کر رہے ہیں۔ نارمل زندگی گزار سکتے ہیں، اس میں صرف یہ ہے کہ مطلب لیٹس ٹیک اٹ ایز اے ویری نارمل ڈیزیز۔ جس طریقے سے آپ کا بلڈ پریشر ہے، جس طریقے سے آپ کا شوگر وغیرہ کا پرابلم ہے، کہ آپ کو ایک لائف لانگ جو کمٹمنٹ رہتی ہے اس کے ساتھ آپ کو ایک ٹریٹمنٹ لینی پڑتی ہے، تو وہی ٹریٹمنٹ اگر آپ یہاں پہ لیں گے تو آپ بالکل ایک نارمل عام انسان کی طرح زندگی گزار سکتے ہیں، نارمل ایکٹیویٹیز آپ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے۔ شرط صرف یہ ہے کہ آپ وہ ٹریٹمنٹ ڈاکٹر کی پرسکرپشن کے مطابق وقت کے اوپر ریگولر لیں، اور وہ ٹریٹمنٹ سو فار جو ہے وہ اکراس دی کنٹری 18 ٹریٹمنٹ سینٹر ہے جہاں پہ فری اویلیبل ہے۔